بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور وہ ایمان نہ لائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محبوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ رواج القدر بزرگ اور دوست و نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے خالق کائنات نے اس جگہ مومنین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کافرین کا ذکر فرمایا، چونکہ مومنین اور کافرین کے درمیان منافقین بھی تھے اور ہیں اور رہیں گے، اس لیے خالق کائنات نے سب سے پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کافرین کا ذکر فرمایا کہ جو کفر کے اندھیرے میں ہیں، چونکہ یہ کافرین سے بھی زیادہ خطرناک تھے، ان کی پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، اس وجہ سے خالق کائنات نے منافقین کا ذکر بھی فرمایا۔ اور یہ حق ہے کہ کناروں کا پتہ جب ہی چلتا ہے جب درمیانی سطح کا پتہ ہو، اور درمیانی سطح کا پتہ جب ہی چلتا ہے جب دونوں کناروں کا پتہ ہو۔ اس وجہ سے مومنین کا ذکر فرمانے کے بعد کفار کا ذکر فرمایا، کفار کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا۔ اس کا شان نزول اور آئندہ جو آیات آ رہی ہیں 13 آیتیں، ان میں خالق کائنات نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں یا تو انسان پکا مسلمان ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا، یا پکا مسلمان یا کافر، منافقین وہاں نہیں تھے۔ جب مدینہ المنورہ میں یہ منافقین کا جنم جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں ہوا۔ مدینہ المنورہ میں ایک لوگوں کی نظر میں بہت ہی پیارا انسان، لوگوں کی نظر میں لوگ بہت اس کا احترام کرتے تھے، بہت اس کو محترم مانتے تھے، ادب کرتے تھے اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار ہے، یہ نام یاد رکھیے گا۔ اس نے دین اسلام کو بہت بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے سامنے یہ کلمہ بھی پڑھتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے ہمارے مسلمانوں کو، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو اور اس دین اسلام کو بہت زیادہ، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا یہ انسان ہے۔ یہ مدینہ المنورہ میں رہتا تھا، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ مدینہ ہوا میرے محبوب کی آمد کے بعد، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں آئے، اس سے پہلے یہ یثرب تھا۔ جب میرے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا یثرب کی سرزمین ہے، تو اس وقت یہ یثرب جو ہے، یثرب کا لفظی معنی ہوتا ہے گناہوں کا شہر۔
تو جب قدم بوسی کی میرے محبوب کے مبارک قدم جب پڑے اس دھرتی پہ، تو خالق کائنات نے اس گناہوں کے شہر کو، خالق کائنات نے مدینۃ المنورہ بنا دیا۔ مدینۃ المنورہ کا معنی ہوتا ہے روشن شہر، روشن شہر۔ تو یہ جو نور، یہ جو رونقیں آج مدینۃ المنورہ میں نظر آ رہی ہیں، یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم کے صدقے ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اس کو لوگ بہت احترام سے مانتے تھے۔ ان قریب اس کو مدینہ کا سردار بنانا تھا، انہوں نے اتنا احترام کرتے تھے کہ مدینہ کا سردار اس کو بنا دیا جائے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو لوگوں کا اس کی طرف سے رجحان ہٹ گیا، جیسے اس کو پہلے مانتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد لوگ اس کی طرف مائل ہونا کم ہو گئے۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد مسلمانوں کو دیکھا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کے دل میں آگ بغض و عناد کی بھڑکنے لگی۔ لیکن یہ چالاک بہت تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں ظاہراً مسلمانوں کا مخالف ہوتا ہوں تو پھر میری خیر نہیں، یہ مسلمان مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا۔ وہ راستہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس جاتا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جاتا تو کلمہ پڑھ دیتا اور کہتا کہ میں آپ پر بھی ایمان لایا، میں اللہ پر بھی ایمان لایا، میں قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ لیکن جب کافرین کے پاس جاتا تو پھر یہ مسخریاں کرتا کہ میں مسلمانوں کو گمراہ کر کے آیا ہوں، لیکن دل سے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اتنا بڑا یہ منافق، یہ آہستہ آہستہ اس کا ایک ٹولہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی پوری مکمل، جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا اس کو دیکھتے ہوئے۔ اس جماعت کا نام جو ہے منافقین تھا۔ اس جماعت کے لیے، پوری اس جماعت، منافقین کی اس جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ۔ یاد رکھیے، ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، مسلمانوں کا یہاں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں مومنین کا ذکر جو ہے خالق کائنات نے 4 آیتوں میں بیان فرمایا، کافرین کا ذکر جو ہے وہ 2 آیتوں میں بیان فرمایا، لیکن جب منافقین کا ذکر آیا تو 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کی وجوہات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو اس لیے کہ یہ آ کے مسلمانوں میں بیٹھ کے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے، ان کو پہچاننا مشکل تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں میں تھا، ان کو مسلمانوں کے لیے پہچاننا مشکل تھا۔ ان کی سب نشانیاں بیان فرمانے سے ان کی یہ جو چھپے ہوئے تھے یہ ظاہر ہو گئے۔ اس وجہ سے 13 آیتیں خالق کائنات نے یہاں نازل فرمائی، یا اس وجہ سے چونکہ یہ مسلمانوں میں آ کے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، میرے محبوب کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، تو اس چیز کی امید تھی کہ ان کی نشانیاں بیان کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ شرم کے مارے پکے مسلمان بن جائیں۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے یہاں 13 آیتیں جو ہے وہ ذکر فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، خالق کائنات نے یہاں کیا بیان فرمایا۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، ناس انسان، یہ بعض علماء کرام نے فرمایا، علماء کا آپس میں اختلاف بھی ہے اس میں، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ناس جو ہے نسیون سے بنا ہے۔ نسیون کا لفظی معنی ہوتا ہے بھولنا، اور حضرت انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میثاق کا وعدہ بھولے ہوئے، اس کو آج جو ہے میثاق کا وعدہ یاد نہیں جو اپنے خالق کائنات کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھولنے والی صفت جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ جب اس کو تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو یہ اپنے خالق، اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے، جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے بعض لوگ مصیبت میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھولنے والی صفت جو ہے یہ حضرت انسان کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔
بعض نے کہا کہ یہ انسن سے بنا ہے۔ انسن کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، دکھنا، چونکہ یہ جنوں کی طرح فرشتوں کی طرح چھپا ہوا نہیں بلکہ زمین پر ظاہر نظر آتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ انسن سے بنا ہے۔ انسن کا لفظی معنی ہوتا ہے محبت، چونکہ یہ بھی اپنے ہم جنس سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، من یقول، من جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع سب کو بولا جا سکتا ہے، سب کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یقول آمنا باللہ، یاد رکھیے گا خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں اللہ پر ایمان لانے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ منافقین کا جو ٹولہ تھا وہ ان دونوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ در حقیقت وہ یہودی تھے، چونکہ یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں یہ در حقیقت اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر عداوت ہے تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ عداوت۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ آخرت کے دن پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ان کی عداوت جو ہے وہ نبی پر ہے، لہٰذا ان کا ایمان مکمل نہیں، نبی کی تعلیم کے مطابق یہ عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے، غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ یہودی تھے، وہ اپنے اس دعوے میں بھی سچے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت میں بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن خطرہ اس چیز پہ تھا، مسلمانوں کو ورغلاتے یہ تھے، مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ پر بھی، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ صفات موجود ہے کیونکہ یہ دونوں گویا کنارے ہو گئے، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا دونوں ایمانیات کے کنارے ہو گئے۔ ہر چیز، قرآن، انبیاء علیہ السلام، سب پر ایمان لانا ان کے درمیان آ گیا۔ تو لہٰذا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، مسلمان یہ سمجھتے تھے صحابہ اکرام کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا وہ مسلمان ہے، جو آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہے کہ آخرت قیامت کا دن آئے گا، جو گویا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے اس پنجرے میں مسلمانوں کو ورغلاتے تھے، اپنے اس شکار میں مسلمانوں کو ورغلاتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، اور مسلمان سمجھتے تھے اور ان کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، مسلمان ان کے شکنجے میں پھنستے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، چونکہ یہ جماعت تھی اس لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ آمنا، نون ضمیر جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے بولی جاتی ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ آمنا کس پر ایمان لے آئے؟ باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے۔ تو آگے خالق کائنات نے فرمایا وہ دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ کے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں میں کھاتے پیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لیکن سنو اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے غلاموں سنو، وما ہم بمؤمنین، وہ جیسے مرضی کر گئے، ان کا دعویٰ جو ہے وہ زبانی ہے، وہ دل سے ایمان نہیں لائے، وہ میرے محبوب کو اللہ کا نبی دل سے نہیں مانتے، وہ صرف زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر، آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کر دوں کہ قرآن پاک جو ہے، میں بارہا مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی آئے گا، اگر کافرین اس کو پڑھتے ہیں
ان کی دنیا سنور رہی ہے۔ انگریز جو ہیں، یہ سائنس جو ہے یہ آج کہاں تک پہنچ گئی، ان کی بنیاد کھود کے دیکھیے گا، ان کی بنیاد میں سے قرآن پاک کا نور ہی نکلتا ہے۔ یہ جو بھی تعلیم انہوں نے لی ہے، یہ تعلیم قرآن پاک کے نور سے ہی لی۔ آج جو چاند سے بھی آگے پہنچ رہے ہیں، چاند کی چھاتی رون دی ہے۔ آج جتنی بھی تعلیم، اگر کوئی انگریز بنتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اگر کوئی حکیم بنتا ہے، جو بھی جس مقام پہ بھی پہنچتا ہے، اس کی بنیاد کو کھود کے دیکھ لیجئے گا کہ اس کی بنیاد میں قرآن پاک ہی نظر آتا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ یہ اعزاز ہے، ہمیں حاصل ہے کہ خالق کائنات نے بن مانگے جامعۃ الکتاب جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دی، بن مانگے، ہم نے مانگی نہیں، ہم نے دعائیں نہیں کی۔ وہ ہمیں، یہ کڑوی بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں، اس لیے کہ جو بغیر محنت کے جو حاصل ہو جائے نا، اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ قدر اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو محنت کے ساتھ حاصل کی جائے۔ تو لہٰذا قرآن جو ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو صرف الماری کی زینت نہ بنائیں۔ برائے مہربانی قرآن پاک جو ہے اس کو روزانہ کھولا کرے، اس کو پڑھا کریں۔ قرآن جو پیغام دیتا ہے اس کو سمجھا کریں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ہم بیٹھیں، ہمارے اوپر ہمارے بڑے بیٹھیں۔ اگر ہماری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا تو ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں شرم ساری والی بات نہیں۔ ایک حقیقت بات آپ کو بتاؤں، ضروریات کی جو مسائل ہیں، ضروریات زندگی کے جو مسائل ہیں، وہ ہر انسان کو سیکھنا اس پہ فرض ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب ضروریات زندگی میں کتنے مسائل آتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا، کتنے مسائل ہیں۔ ہمیں تو ابھی بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا کہ وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں، غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں شرط ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں، ان کا سیکھنا صرف مجھ پہ فرض نہیں، یا ایک بندے پہ فرض نہیں، صرف اس پہ فرض نہیں جس نے نماز پڑھانی ہے، ہر اس بندے پہ فرض ہے جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو میرے واجب القدر، یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم نہ سیکھیں گے، جانوروں کی طرح ساری زندگی ایسے ہی گزار دیں گے، تو پھر قیامت والے دن اس چیز کا سوال ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔